السلام علیکم. میرا نام ہے وقار اور آج میں آپ کو بہت چھوٹی سی ایک ٹپ دوں گا ریگارڈنگ اسٹریس مینجمنٹ. انشاءاللہ ویسے اسٹریس مینجمنٹ کے اوپر میرا ارادہ ہے کہ میں کوئی کیا کہتے ہیں یوٹیوب کے اندر اس کو لسٹ بناؤں, کوئی پلے لسٹ سوری وہ کریٹ کروں اور اس میں ریلیٹڈ ٹو اسٹریس مینجمنٹ جو ہے وہ ایک ایک کر کے کچھ کورس جیسا بنا لیں. لیکن فی الحال ایک بہت اچھی ٹپ میں نے ابھی اپنے دوست بہت قریبی دوست ہیں ان سے سیکھی. وہ جی ہم کہتے ہیں کہ جی اسٹریس جو ہے نا سب سے زیادہ ہمیں اسٹریس ہو رہا ہے اسٹریس ہو رہا ہے, پریشانی ہو رہی ہے, ڈپریشن کے اندر جا رہے ہیں. یہ سب چیزیں آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک عام بیماری بن کے سامنے آ گئی ہے. اور اس چیز میں جو ہمیں نقصان سب سے زیادہ دیا ہے وہ یقین کریں پرسنل ڈیولپمنٹ کی طرف دیا ہے. اور پرسنل ڈیولپمنٹ کیونکہ میں نے آپ کو سمجھانے کی پہلے بھی کوشش کی ہے, وہ صرف پرسنل نہیں ہوتی ہے, اس کی جو امپیکٹ ہے وہ آپ کے رشتے داروں پہ بھی آتا ہے, آپ کے پیار کرنے والوں پہ بھی آتا ہے, آپ کے کولیگس پہ بھی آتا ہے, آپ کے کلاس میٹس کے اوپر بھی آتا ہے. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اگر آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ اچھی نہیں ہو رہی ہوگی تو اس کا امپیکٹ آپ کے ارد گرد 360 ڈگری کے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے احباب ہیں, وہ سب پریشان ہوتے ہیں اور ایسا ایسا کر کے وہ پھر آپ سے دور جانا شروع کر دیتے ہیں. بہرحال جو سب سے زیادہ کامن ایشو ہے وہ یہی ہے کہ جی اسٹریس ہے, اور اسٹریس کے اندر جو سب سے بڑا اور عام مسئلہ ہے نا وہ ہے کلٹرنگ کا. ہمارے یہاں صفائی ستھرائی صرف جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, کرنے کو کوئی راضی نہیں ہے. اور صرف اگر صفائی کے بارے میں دیکھا جائے تو وہ کہا جاتا ہے کہ کچن صاف ہو جائے, ٹیبل کلین ہو جائے, دیواریں اچھی ہوں. صرف یہ صفائی نہیں ہوتی ہے, آپ کو کلٹرنگ کرنی پڑتی ہے. کلٹرنگ سے مراد یہ کہ آپ کو اپنی زندگی سمپلسٹک کرنی ہوتی ہے. آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا اسلامک ہسٹری کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی, صحابہ کی زندگی تھی, وہ بڑا منیمم سامان کے ساتھ رہتے تھے. ایک تو یہ تھی کہ جی مال کا مسئلہ تھا کہ چلیں جی اتنا پیسے نہیں تھے تو کیا آپ جو ہے نا سامان کر لیں. لیکن ایک وقت مسلمانوں پہ ایسا بھی ہے جہاں پہ مال تھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے صحابہ گزرے اور بعد میں بھی بہت سارے صحابہ ایسے گزرے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مال کی پروانی کر دی تھی, بڑی برکت عطا فرما دی تھی. لیکن اسٹل ان کا جو لائف اسٹائل تھا وہ سمپل تھا. ضرورت کی چیزیں ان کے پاس نہیں, غیر ضروری چیزیں ان کے پاس نہیں تھی. اور آپ اگر زکوٰۃ کا کانسیپٹ پڑھیں, صدقے کا کانسیپٹ پڑھیں اسلام کے اندر اللہ کی طرف سے, تو بہت کلیئر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جی منیمم جو ضرورت ہے وہ رکھو, باقی سب نکال دو. آئی ایم ناٹ سینگ کہ سیونگ پرسپیکٹیو وہ سب چیزیں باتیں اگر کسی کو ڈسکس کرنی ہے تو وہ مجھ سے 1 to 1 ڈسکس کر سکتا ہے اگر آتا ہے, نہیں تو وہ کسی اپنے قریبی عالم یا کسی مفتی کے پاس جائے تو وہ بڑا اچھا آپ کو ایکسپلین کر دیں گے کہ ہاؤ سیونگز گوز, اور اس میں ڈی کلٹرنگ میں اور سیونگس کے اندر کیا فرق ہے. اینڈ جو کلٹرنگ اور اسٹریس سے جو ریلیٹڈ ہے وہ ایک ہماری عام معاشرہ ہے کہ ہمیں سامان بھرنا آتا ہے. جی یہ ڈریسر بھی لیا ہو, یہ شو پیس اچھا لیا ہو, یہ صوفے لیا ہو, آج یہ صوفہ لیا کل دوسرا صوفہ لے کر آ جاؤ, پردے سے اچھے لگ رہیں گے. یہ تو بڑے بڑے سامان میں نے آپ کو بتایا جو کہ شاید زندگی میں 2 یا 3 دفعہ آتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ جی جو کامن مسئلہ جو ایگزامپلس ہیں وہ اٹ کین بی کپڑے. آپ نے آج شرٹ لے لیے, پھر 1 ہفتے بعد دوسری شرٹ لے لیے, 30 ہفتے بعد جو ہے آپ نے تیسری شرٹ لے لیے, پھر آپ کے پاس کوئی 20-25 شرٹس ہو گئی ہیں لیکن پہننے کا ٹائم نہیں ہے. پہننے کا وہی روٹین کے اندر جو ہے وہ 6 یا 7 آ رہے ہیں. تو اس طریقے سے آپ کیا کرتے ہیں سامان بھرتے چلے جاتے ہیں, اور جب سامان بھرتے چلے جاتے ہیں نا تو سامان رکھنے کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے. ایسی بات ہے آپ کا گھر اگر آج 120 گز کا ہے تو اس کے اندر 3 کمرے ہوں گے, 4 کمرے ہوں گے, 4 کمروں میں سے 2 بیڈ روم ہوں گے, 2 بیڈ روم میں 2 الماریاں ہوں گی. 2 الماریوں کی جو کیپیسٹی ہے وہ شاید 30 یا 32 سوٹس کی ہے. لیکن کیونکہ آپ سامان خریدے جا رہے ہیں لیے جا رہے ہیں, وہ جب 60 سوٹ بن جاتے ہیں تو الماریوں سے کپڑے باہر آ جاتے ہیں. آدھے کپڑے باہر پڑے ہوتے ہیں واشنگ ایریا کے اندر, آدھے بیڈ کے اوپر پڑے ہوتے ہیں. یہ ایک مسئلہ ہے. یہ تو میں نے گھر کی بات کر دی. آفس کے اندر آپ دیکھیں آپ کا کام جمع ہوتا جا رہا ہے, کوئی صاحب ہے وہ فائل آپ کی ٹیبل پہ رکھ گئے, کپ آپ کی ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے, 10 سال پرانے پینس آپ کی ٹیبل پہ رکھے ہوئے ہیں جو آپ استعمال نہیں کرتے, پینسل رکھے ہوئے, شارپنرس رکھے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا جو ہے ورک اسٹیشن سے چیزیں بھری پڑی ہیں, اور وہ ایک میسی ہوتا ہے. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اتنے میسی انوائرمنٹ اور سائنٹیفکلی اور اسلامکلی بھی یہ جتنا بھی میس ہے نا, یہ کچرا جو ہے یہ صفائی نصف ایمان کے اندر نہیں آتا ہے, یہ آپ گندگی ہی کر رہے ہیں. تو یہ کیسے آپ کو انیبل کرتی ہوگی اپنا کوئی بھی پروفیشنل کام کرنے کے لیے. چلے میں مان لیتا ہوں کہ آپ کلرک ہیں, آپ مشین ہے, آپ کا کوئی کریٹو کا کوئی انجن نہیں ہے, لیکن اسٹل انگلیاں تو چل رہی ہیں نا کی بورڈ کے اوپر. اب وہ میں نے دیکھا ہے بہت دفعہ کہ چائے بھی پی دی ہوئی ٹیبل کے اوپر وہ صاف نہیں ہو رہا ہے. وہ تو یہ آپ نے اپنا اسٹریس خود ہی کریٹ کیا ہوا. آپ کچھ نہ کریں, آپ صرف مجھ پہ یقین کریں, اور کل یا
جیسے ہی موقع ملے اپنے ورک اسپیس کو خالی کر کے دیں. جو ایکسٹرا چیزیں جو آپ نے نہیں آپ کے کام کی ہیں وہ آپ اسی کو ڈونیٹ کر دیں. کچھ کتابیں ہیں جو آپ نہیں پڑھتے یا پڑھ چکے ہیں جس کو آپ نے دوبارہ چیک نہیں کرنا, یو کین ڈونیٹ دیں, یا پھر ایٹ لیسٹ اپنی جگہ پہ رکھ دیں جو ایک پراپر جگہ بنائیں گے. آپ کے پاس اگر کچھ کچرا ہے تو وہ پھینکیں, کچھ چیزیں جو واپس کرنی ہے وہ واپس کریں, فائلس کی جگہ سے کیبنٹس لے لیں. آپ ایک ضروری میری گزارش ہے کہ آپ کر کے دیکھیں اور پھر مجھے بتائیے گا اسی کمنٹس کے اندر, اسی ویڈیو کی کمنٹس کے اندر, کہ کیسے آپ کا اسٹریس کے اندر نا بہت بڑی چیز جاتی ہے. ہم جب پورا دن کام کرتے ہیں, میری اپنی پسند عادت ہے, میں جب صبح پورا دن کام کرتا ہوں تو بالکل برائٹ لائٹ ہوتی ہے, لیکن جب ایک دم گھر آتا ہوں تو بالکل ڈم لائٹ چاہیے ہوتی ہے. اور ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ ایسا سب کے ساتھ ہوا ہوگا کہ آپ ایک کمرے کے اندر بیٹھیں, بالکل ہائی وولٹیج لائٹ چلا لیں اور 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے بعد ان میں سے کوئی ایک لائٹ بند کریں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کوئی دماغ سے کچھ چیز اتر گئی, ایک ویٹ لوز ہوا ہے, یو فیل فریش. صحیح ہے. تو ٹھیک اسی طریقے سے جب آپ اپنا انوائرمنٹ کلیٹر جو ہوتا ہے کلیٹرنگ ڈیکلیٹرنگ کر لیتے ہیں, سمیٹ لیتے ہیں, کچرا اور جو ایک فضول چیزیں ہٹا لیتے ہیں, تو آپ کا دماغ جو ہے نا وہ فیل فریش کرتا ہے. اور جیسے ہی فیل فریش کرتا ہے تو اٹ سگنلز ٹو دا کریٹیوٹی, سگنلز ٹو دا پروڈکٹیوٹی, جو کہ اگین آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے. پھر آپ گرو بھی کرتے ہیں, چاہے وہ دنیا ہو یا دین ہو. اسی وجہ سے جو ہے وہ صفائی کا خیال رکھا جاتا ہے آفس کی طرف سے. لیکن کچھ خود بھی کر لیں. ورک فرام ہوم کا زمانہ ہے تو ٹیبل گندی ہے, بیگم میں پریشان ہے کہ بھائی شوہر جو ہے وہ پورا گھر گندہ کر کے رکھتے ہیں, سامان کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے. کچھ جگہوں پہ خواتین کا مسئلہ ہوتا ہے, تو پلیز برائے مہربانی چاہے وہ گھر کا کام ہو یا آفس کی اسپیس ہو, اس کو آپ ایک دفعہ کلین کر کے دیکھیں اور پھر مجھے بتائیں اس ویڈیو کے کمنٹ کے اندر. ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ آپ کے اسٹریس کو 50 to 55% ریڈیوس کر دے گی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.